بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب جنگل گھنے تھے، ندیاں صاف تھیں اور آسمان زمین کے بہت قریب لگتا تھا۔ اس زمانے میں ایک گاؤں میں ایک نیک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ریاست، اور اس کی بیوی رضیہ اس گھر کی روح تھی۔ ان کے گھر میں 5 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی مہویش جو ڈاکٹر تھی، گاؤں کے بیمار لوگ اسی کے پاس آتے، وہ جڑی بوٹیوں اور دواؤں سے سب کا علاج کرتی۔ دوسری فضیلت جو گھر کا کام کرتی تھی، کھانا پکاتی، گھر سجاتی، سب کا خیال رکھتی۔ تیسری فضا جو عالمہ تھی، قرآن پڑھتی، دعاؤں کی طاقت جانتی تھی۔ چوتھی فائزہ جو استانی تھی، بچوں کو پڑھاتی، ہر مسئلہ سمجھداری سے حل کرتی۔ اور سب سے چھوٹی جویریہ جو بہت ذہین اور سمجھدار تھی، ہر مشکل کا حل اس کے ذہن میں ہوتا تھا۔ 3 بیٹے تھے، حمزہ جو گھر کا محافظ تھا، اویس جو شرارتی مگر دل کا اچھا تھا، اور چھوٹا چیری جو سب کی خوشی تھا۔ اور ان کے ساتھ رہتی تھی سونیا جو پڑھنے آئی تھی مگر اس گھر کی ہو کر رہ گئی۔ گاؤں سے دور، پہاڑوں کے پیچھے، جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی، وہاں ایک پراسرار اور خوفناک محل تھا۔ اس محل کی دیواریں سیاہ پتھر سے بنی تھیں، دروازے لوہے کے بھاری تھے، اور اس کے ارد گرد ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس محل کی طرف جانے سے ڈرتے تھے، کہتے تھے وہاں کوئی خطرناک جادوگرنی رہتی ہے۔ اس محل میں رہتی تھی پریزاد۔ پریزاد کبھی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر وقت نے اس پر اپنا اثر دکھایا۔ اس کی خوبصورتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی، چہرے پر جھریاں آ رہی تھیں، بال سفید ہو رہے تھے، اور یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اس نے کالے جادو کی کتابوں میں ایک راز ڈھونڈا تھا کہ اگر 5 نیک اور معصوم لڑکیوں کا خون پیا جائے تو خوبصورتی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتی ہے۔ پریزاد نے گاؤں گاؤں نظر دوڑائی، اور اس کی نظر ریاست کی 5 بیٹیوں پر پڑی۔ اس نے سوچا یہی 5 ہیں جو مجھے چاہیے۔ پریزاد نے ایک جادوئی چاندی کی ٹوکری بنائی۔ اس ٹوکری پر ستاروں کے نشان تھے، جو بیٹھے اسے لگتا آسمان کی سیر ہو رہی ہے، مگر اصل میں وہ سیدھا پریزاد کے محل میں پہنچتا تھا۔ ایک دن جب ریاست کام پر گئے اور رضیہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی، پریزاد نے موقع دیکھا، بوڑھی عورت کا بھیس بدلا، میٹھی میٹھی آواز میں 5 بیٹیوں کو باہر بلایا اور کہا، آؤ بچیوں، میں تمہیں آسمان کی سیر کراتی ہوں۔ بہنیں خوش ہو گئیں، ٹوکری میں بیٹھ گئیں اور اڑ گئیں، انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ کہاں جا رہی ہیں۔ ریاست اور رضیہ گھر واپس آئے تو گھر خالی تھا۔ رضیہ نے آواز لگائی، مہویش! کوئی جواب نہیں آیا۔ ریاست نے پڑوسیوں سے پوچھا، کسی نے کہا ایک بوڑھی عورت آئی تھی، بہنوں کو لے گئی۔ ریاست کا دل بیٹھ گیا۔ رضیہ زمین پر بیٹھ گئیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہر 5 بہنیں پریزاد کے اندھیرے محل میں تھیں۔ جب ٹوکری رکی تو چاروں طرف اندھیرا تھا، بھاری لوہے کا دروازہ بند ہو گیا۔ پریزاد اپنی اصلی شکل میں سامنے آئی۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے، اور آواز میں ایسی سردی تھی جو دل تک پہنچ جائے۔ اس نے کہا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہارا خون میری خوبصورتی واپس لائے گا۔ بہنیں ڈر گئیں۔ فضیلت نے فضا کا ہاتھ پکڑ لیا، فائزہ نے جویریہ کو قریب کر لیا، مگر مہوش نے سب کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، گھبراؤ مت، ہم مل کر نکلیں گی۔ پہلی رات بہنوں نے ایک اندھیرے کمرے میں گزاری، نہ بستر تھا نہ روشنی، صرف ٹھنڈا فرش تھا۔ فضیلت نے چھوٹی بہنوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ انہیں گرماہٹ ملے۔ مہوش دیوار کے ساتھ بیٹھی سوچتی رہی، کوئی راستہ، کوئی حل، مگر کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ جویریہ کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، مگر وہ روئی نہیں۔ اس نے سوچا، ابو پریشان ہوں گے، امی کا کیا حال ہوگا۔ دن گزرتے گئے، پریزاد انہیں معمولی کھانا دیتی، بس اتنا کہ زندہ رہیں۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکیوں پر جادوئی تالے تھے، دروازے اتنے بھاری تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ ہر روز پریزاد آتی، انہیں گھورتی اور کہتی، جلد ہی تمہارا وقت آئے گا۔ یہ سن کر بہنوں کے دل ڈوب جاتے۔ رات کو جب پریزاد سو جاتی، بہنیں اکٹھی بیٹھتی۔ فضیلت سب کا خیال رکھتی، جو تھوڑا بہت کھانا ملتا اسے برابر تقسیم کرتی۔ فائزہ چھوٹی بہنوں کو باتیں سناتی تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ فائزہ دعائیں پڑھتی رہتی اور مہوش ہر رات سوچتی، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ جیریہ محل کے ہر کونے کو آنکھوں سے ناپتی، ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر دیوار۔ ایک دن محل میں مہوش اکیلی بیٹھی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا، پریزاد خوبصورتی چاہتی ہے، اگر میں اسے یہ یقین دلاؤں کہ میں اس کے لیے دوائی بنا سکتی ہوں
کہ شاید وہ ہمیں باغ میں جانے دے۔ مہویش پریزاد کے پاس گئی اور کہا، میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتی ہوں کہ کچھ خاص پھولوں سے ایک ایسی دوائی بنتی ہے جو خوبصورتی واپس لا سکتی ہے، مگر اس کے لیے مجھے تمہارے باغ میں جانا ہوگا۔ پریزاد کی آنکھیں چمکی، پھر اس نے شک سے دیکھا اور کہا، کوئی ہوشیاری مت کرنا ورنہ تمہاری بہنوں کو تکلیف دی جائے گی۔ مہویش نے سر جھکایا۔ پریزاد نے کہا، ٹھیک ہے، جیریا بھی ساتھ جائے گی اور میرے محافظ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مہویش اور جیریا باغ میں گئیں، محافظ ان کے ساتھ تھے۔ باغ بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ لگتا نہیں تھا اتنے خوفناک محل کے ساتھ ایسا باغ ہوگا۔ رنگ برنگے پھول تھے، سرخ، زرد، گلابی، سفید، مگر ایک کونے میں کچھ نیلے رنگ کے پھول تھے۔ مہویش نے آہستہ سے جیریا کو کہا، وہ پھول دیکھو، نیلے رنگ کے، وہ بہت خاص ہیں، ان کا رس کھانے میں ملاؤ تو گہری نیند آ جاتی ہے۔ جیریا نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ مہویش نے وہ نیلے پھول توڑے اور ٹوکری بھر کر طرح طرح کے پھول لے کر واپس آئیں۔ محافظوں کو لگا بس پھول توڑے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں چلا۔ واپس آ کر مہویش نے فضیلت کو بلایا اور آہستہ سے کہا، آج رات تم کھانا بناؤ اور اس میں یہ نیلے پھولوں کا رس ملا دو۔ فضیلت نے سمجھا، اس نے بہترین کھانا بنایا، خوشبودار، لذیذ، ایسا کھانا جو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مہویش نے وہ نیلے پھولوں کا رس کھانے میں ملا دیا۔ شام کو پریزاد کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ پریزاد نے خوشبو لی اور کہا، آج کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کا اندھیرا چھایا، محل میں خاموشی تھی۔ مہویش نے بہنوں کو جگایا، جلدی کرو، ابھی وقت ہے۔ سب آہستہ آہستہ محل کے کمروں میں گئیں۔ ہر کمرہ دیکھا، الماریاں کھولیں، صندوق پلٹے، مگر ٹوکری کہیں نہیں تھی۔ وقت گزر رہا تھا، سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ فائزہ نے کہا، جلدی کرو، صبح ہونے سے پہلے پریزاد جاگ جائے گی۔ مگر ٹوکری نہیں ملی۔ سب ایک کمرے میں واپس آ گئیں، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی۔ فائزہ نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا مانگی، اللہ ہمیں راستہ دکھا۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک عجیب سی روشنی آئی۔ سب نے دیکھا ایک چھوٹا سا سفید ریچھ کمرے میں تھا، بالکل برف جیسا سفید، آنکھیں نیلی اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ۔ بہنیں ڈریں، مگر وہ ریچھ آہستہ آہستہ آگے آیا اور انسانی آواز میں بولا، ڈرو مت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ مہویش نے پوچھا، تم کون ہو؟ ریچھ نے کہا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں، میں نے دیکھا کہ پریزاد نے تمہیں دھوکے سے قید کیا ہے۔ جویریا نے پوچھا، ٹوکری کہاں ہے؟ ریچھ نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ سفید ریچھ آگے آگے چلا، بہنیں پیچھے پیچھے، آہستہ آہستہ، سانس روک کر تاکہ کوئی آواز نہ ہو۔ وہ محل کی اوپری منزل کی طرف گیا، ایک بھاری دروازے کے سامنے رکا۔ جویریا نے دیکھا دروازے پر بہت بڑا تالا تھا۔ ریچھ نے اپنا پنجہ تالے پر مارا، ایک زوردار آواز آئی، مگر تالا نہیں کھلا۔ ریچھ نے دوبارہ پوری طاقت سے زور لگایا، اس بار تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک صندوق تھا اور اس میں وہ چاندی کی ٹوکری چمک رہی تھی۔ فضیلت نے ٹوکری اٹھائی، سب کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر تبھی پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، تم لوگوں نے میرا تالا توڑا۔ سب نے مڑ کر دیکھا، پریزاد دروازے پر کھڑی تھی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے، غصے سے کانپ رہی تھی۔ مہویش نے کہا، بھاگو، مگر پریزاد نے جادو کیا اور جویریا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جویریا چیخی، باقی بہنیں رک گئیں۔ پریزاد نے کہا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ یہ میرے پاس رہے گی اور اگر بھاگنے کی کوشش کی تو اسے سزا ملے گی۔ جویریا کی آنکھیں ڈگڈگا گئیں، مگر اس نے بہنوں کو اشارہ کیا، بھاگو۔ مہویش کا دل ٹوٹ گیا، وہ بہن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ فضیلت نے آہستہ سے کہا، ہم جویریا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پریزاد ہنسی اور جویریا کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کر دیا۔ باقی بہنیں باہر کھڑی تھیں، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی۔ سفید ریچھ آگے آیا اور آہستہ سے بولا، گھبراؤ مت، سنو مجھے۔ مہویش نے کہا، جلدی بتاؤ۔ ریچھ نے کہا، پریزاد کی ساری طاقت اس کے گلے میں پڑے سرخ پتھر میں ہے،
وہ پتھر ٹوٹ جائے تو اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا اور جویریہ آزاد ہو جائے گی۔